غازی گھوڑا دوڑا رہے تھے، ایسے میں ایک تیر آیا اور مشکیزے کو چیرتا ہوا جو ہے وہ غازی کے سینے پہ جا کے لگا۔ غازی نے آواز دی، یا حسینہ، کوئی کسی جگہ سے گرتا ہے تو اپنے سر کو اور اپنے جسم کو چوٹ سے بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے غازی، تیرے ہاتھ بھی کٹ چکے۔ امام علی مقام کو آواز لگائی، یا حسینہ، امام اللہ اکبر۔ جس وقت غازی کی طرف چلے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ علی اکبر نے پوچھا، بابا آپ کمر پہ ہاتھ رکھتے؟ فرمایا، شہزادے تیرے چچا کے جانے سے آج حسین کی کمر ٹوٹ۔ جو میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ غازی کی شہادت پڑھ رہا ہوں، مرادیں لے لو، میں نے پچھلے سال جب 25 سال پورے ہو گئے غازی کی شہادت پڑھتے پڑھتے میں نے یہ عرضی لگائی تھی۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ادھر قاسم شہید ہوئے اور محمد کا جنازہ اٹھا کہ ادھر غازی عباس میرا مولا خیمے میں بچوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ شہزادی سکینہ کہتی ہے، چچا کیا اب آپ ہماری فریادوں کو بھولنے لگے؟ آپ ہماری باتوں کو بھولنے لگے؟ چچا نے کہا، کیا ہوا بیٹی؟ شہزادی کیا بات ہے؟ کہا، چچا اصغر پیاسے ہیں، اصغر پیاسے ہیں۔ چچا پیاس سے مٹھیاں کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے ہیں، دراز کرتے ہیں۔ چچا میں پیاسا۔ پھوپھی امی جب غم سے کبھی بے ہوش ہوتی ہے تو ابا کے پاس اتنا پانی بھی نہیں کہ پھوپھی امی کے چہرے پہ پانی چھڑک سکے۔ 3 دن ہو گئے چچا، کیا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے چچا؟ غازی نے اپنے کندھے پر مشکیزہ ڈالا، اور آپ کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین نے علم ان کو دیا تھا، ان کو سونپا تھا۔ علم اٹھایا، تلوار لی، ڈھال لی، چلے۔ آپ جانتے ہیں اتفاق دیکھیں، 4 شعبان امام حسین کی ولادت اور 4 شعبان غازی عباس کی ولادت، اور اتنے خوبصورت تھے غازی عباس، ایسا لگتا تھا جیسے تصویر علی ہو۔ اور ایک روایت میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب غازی عباس کی ولادت ہوئی تو ان کی آنکھیں بند تھی، وہی کیفیت۔ اور جب آنکھیں بند تھی، ماں کو دیکھا نہیں کھولا، بابا کو دیکھا نہیں کھولا، امام حسین آئے تو کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو، تو جیسے امام حسین کی آنکھ کی گود میں پہنچے غازی نے آنکھ کھول دی۔ یعنی سب سے پہلے اگر عباس غازی نے کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ امام حسین کا چہرہ دیکھا۔ یہ ہے غازی عباس، اللہ اکبر۔ اور پوری زندگی وہ وفا نبھائی کہ کبھی بھی امام حسین کو تنہا کہیں جانے نہیں دیا۔ وہ سنبھالنے کے بعد سائے کی طرف پیچھے لگے رہتے تھے، ان کے بچوں کی خدمت کی، ان کے گھر کی خدمت کی۔ آج بھی ان کی اولاد حیات۔ امام علی مقام علی جدی والی السلام کے ساتھ جب وہ شہید ہوئے 34 سال کے تھے، ان کے بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس سے ان کی نسل چلی، ہندوستان میں اور دنیا بھر میں ان کی اولاد موجود ہے۔ یہ عباسی، جو غازی عباس سے جو نسل چلی، اب میرے غازی کی نسل اب بھی موجود ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ صوفی عبد الرحمن چشتی جو صاحب میرات الاسرار ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے، غازی عباس کی اولاد، جنہوں نے میرات الاسرار لکھی، ایک ضخیم کتاب ہے ہندوستان کے اولیاء پر، تو انہی کی اولاد میں سے۔ بہرحال ہمارے ہندوستان میں بھی ان کی اولاد ہے، غازی عباس کی اولاد، الحمدللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غازی نے جب کندھے پہ مشکیزہ رکھا، مشکیزہ رکھ کر کے آپ چلے، مختصر ہی کہہ سکتا ہوں، ٹائم اب ختم ہوتا ہے۔ غازی صاحب کی ولادت تو پڑھ دی، شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ جن لوگوں کو جو بھی مرادیں دل میں لینی ہیں، ہر سال آپ مرادیں لیتے ہیں، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں، یہ ثبوت ہے کہ بھیک دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا غازی
बगैर हाथों का है जो लोगों को भीख देता है, जो हाथों के बगैर भीख देता है। ये मालेगांव की आवाम 25 साल से गवाह है, जिसने जो भी शहादत के वक्त मुराद मांगी, अल्लाह ने मेरे गाजी के सदके उनकी मुराद पूरी की। दर्जनों बच्चे हैं, बल्कि अब तो बच्चे सैकड़ों में हो गए, दर्जनों नहीं सैकड़ों में। इसी साल कई खानदानों के यहाँ बच्चे हुए, वो आके कहता है साल भर पूरा नहीं हुआ, हो गए, ये कहता है हो गए, वो कहता है, कई लोग लेकर के आए। मैं भी बस इस मुराद के साथ पढ़ना सैयद तो कर लेना। जिन जिन लोगों ने जिस मुराद के लिए कहा है, अल्लाह गाजी पाक की शहादत के सदके सबके मुराद पूरी कर दें। और सबसे बड़ी मुराद यह है कि अल्लाह ईमान पर रखे और ईमान पर मदीने मुनव्वरा में खात्मा फरमाए। गाजी पाक की शहादत पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा की दुआ से पैदा हुए थे। सैयदा ने दुआ की थी, अल्लाह मेरे विसाल के बाद अली जिस खातून से निकाह करे, बहादुर घराने में अल्लाह ताला बहादुर बच्चे पैदा करना, ताकि मेरे हुसैन के काम आए। मौला हुसैन के वो काम इस तरह आए, गाजी अपने कंधे पर मशकीज़ा रख करके फुरात की तरफ चले। 4000 का पहरा था, 4000 का पहरा था, 4000 का पहरा था। मेरे गाजी ने तलवार चलाई और तलवार चलाने के बाद अल्लाह अकबर, गाजी फुरात पर पहुंच गए। अल्लाह अकबर। मौरिख लिखता है तकरीबन उन 4000 में से 500 लोगों को किसी को जख्मी किया, किसी को कत्ल किया। घोड़े के पैर गाजी ने जो है वो अल्लाह अकबर फुरात में डाल दिए। फुरात में डालने के बाद नीचे उतरे, मशकीज़ा भरा। मशकीज़ा भरने के बाद सोचा पानी वहां पहुंचेगा, पानी पिएंगे शहजादगान तो मैं भी पी लूं। जैसे चुल्लू उठाया और पानी पीने के लिए मुंह के करीब ले गए, इमाम हुसैन की प्यास याद आ गई। गाजी यही वफा है कि आका हुसैन प्यासे हैं, उनके शहजादे प्यासे हैं, उनकी शहजादियां प्यासी है, अली असगर प्यासे हैं और तू पानी पिए। फौरन पानी छोड़ दिया। आका ने नहीं पिया तो मैं क्यों पीऊं। और उसके बाद मशकीज़े को कंधे पे डाला, घोड़े पर बैठे, एड़ लगा दी। जैसे ही चले, अल्लाह अकबर, एक जालिम इब्ने अशअत नाम का आया और उसने बाजू पर ऐसा वार किया कि गाजी का एक बाजू कट गया और कट करके गिरा। गाजी ने फौरन दूसरी तरफ अल्लाह अकबर तलवार भी थामी, मशकीज़ा भी थामा, परचम भी थामा। और उसके बाद जब दूसरे बाजू पर वार किया गाजी के, तो गाजी ने मशकीज़े को जो है वो मुंह में पकड़ लिया और अलम को गिरने नहीं दिया और अलम को जो है वो अपने सीने से चिमटा लिया। अलमदार है वो गाजी। अलम कहते हैं झंडे को, अलम कहते हैं झंडे को, और हर जंग में झंडा उठाया जाता है। गाजी ने अपने सीने से अलम को उठा लिया, उस झंडे को उठा लिया और उसके बाद एक नापाक सी आवाज गूंजी, जल्दी करो इससे पहले कि अब्बास ख़ैमे आले अबा की तरफ पहुंचे, तुम लोग उसके मशकीज़े पर ही तीर चला दो। गाजी घोड़ा दौड़ा रहे थे, ऐसे में एक तीर आया और मशकीज़े को चीरता हुआ जो है वो गाजी के सीने पे जाके लगा। गाजी ने आवाज दी, या हुसैना अदरिकनी, या हुसैना। फूट फूट कर रो रहे थे, इसलिए रो रहे थे कि मैं आज अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका। और उसके बाद कमरे बनु हाशिम, जाने वफा, शाने वफा, आबरू में वफा, जिस वक्त घोड़े से जमीन पर आए, जब कोई किसी जगह से गिरता है तो अपने सर को और अपने जिस्म को चोट से बचाने के लिए हाथों का सहारा लेता है। हाय गाजी, तेरे हाथ भी कट चुके। इमाम अली मकाम को आवाज लगाई, या हुसैना, मेरे आका हुसैन मेरी मदद फरमाए। इमाम अल्लाहु अकबर जिस वक्त गाजी की तरफ चले, अपने कमर पे हाथ रख लिए। अली अकबर ने पूछा, बाबा आप कमर पे हाथ रखते फरमाया, शहजादे तेरे चचा के जाने से आज हुसैन की कमर टूट गई। मौला पहुंचे, पहुंचने के बाद गाजी के कटे हुए बाजू देखे, फूट फूट के रो पड़े और गाजी की आंखें बंद थी। मेरे मौला गाजी अब्बास ने आंखें बंद कर रखी थी। जैसे ही सर को अपनी गोद में लिया, अपने हाथों से गर्दों को बाहर साफ किया, गाजी ने आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद गाजी ने मुस्कुराया। हाय हाय, क्या हौसला इन लोगों का, जख्मों से चूर है, पूरा वजूद लहू लहान है। गाजी मुस्कुराते, मुस्कुरा के कहते, आका मेरी कुछ वसीयतें
کہا کیا؟ ایک وصیت تو یہ ہے آقا کہ مجھے شہید ہونے کے بعد خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا، سب کو لے جاتے اٹھا کے مجھے مت لے جانا۔ غازی وہ کیوں؟ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے کہ میں ان کی مراد پوری نہ کر سکا۔ باب الحوائج قمر بنو ہاشم اپنی بھتیجی کی مراد پوری نہ کر سکا، اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں شہید ہو گیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکے گی آقا، اس لیے مجھے یہی پڑا رہنے دینا، یہ میری لاشوں کے ساتھ جو چاہے کر لے، لیکن میں سکینہ کی خاطر آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ میرے لاشے کو یہیں رہنے دینا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، عباس مسکرا رہے تھے۔ امام نے کہا سب کی مراد کا خیال رکھنے والے، میری بھی تو ایک تمنا پوری کر دے، میری بھی تو ایک آرزو پوری کر دے۔ جی آقا فرمایا، عباس جب سے تو نے ہوش سنبھالا کبھی مجھے بھیا نہیں کہا، کبھی مجھے بھیا نہیں کہا۔ میں فاطمہ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے مجھے بھیا کہنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن تو میرا چھوٹا بھائی ہو کے بھی تو نے مجھے بھیا نہیں کہا۔ ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ جب بھی کہا کاکا، جب کہتا تھا بھیا کہہ دے، کہتا تھا آپ کی امی تو نبی کی بیٹی ہے، میری امی آپ کی امی کی کنیز ہے، میں کیسے بھیا کہہ دوں؟ آج آپ بھیا کہہ دیں۔ لکھنے والوں نے لکھا، مورخین لکھتے ہیں، غازی نے آنکھ کھولی اور مسکرا کے کہا بھیا۔ یہ آخری جملے تھے غازی کے۔ ایک بھرائی ہوئی آواز میں کہا بھیا، اور ہمیشہ کے لیے غازی کی آواز بھی ختم ہو گئی اور آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ امام نے سر کو کربلا کی ریت پہ رکھا اور آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے، ایک آستین سے میرا امام آنسو پوچھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کو کمر پہ رکھ کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس طرح سے میرے غازی کی شہادت ہوئی، اور غازی نے وفا کا یوں حق ادا کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سارے شہید ایک ساتھ ایک گنبد میں ہیں اور تنہا میرا غازی الگ ایک گنبد میں۔ جب اللہ تمہیں حرم دکھائے میرے حسین پاک کا تو دیکھنا سارے شہید ایک ساتھ ہیں، اکیلا میرا غازی ایک طرف ہے، حالانکہ بالکل آمنے سامنے، بالکل آمنے سامنے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج بھی میرا غازی اپنے مولا کے منہ کو تک رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ حسین آج بھی غازی کو تک رہے۔ پچھلے سال جب میں کربلا گیا، جب میں کربلا پہنچا تو الحمدللہ مجھے غازی عباس کا روضہ دائیں تھا اور مولا حسین کا روضہ سامنے تھا، اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں نے یہ شہادتیں پڑھی جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ واللہ جب میں غازی کی شہادت پڑھتا تو غازی کو دیکھتا، مولا کی شہادت پڑھتا تو ادھر دیکھتا۔ 25 سال میں نے مدینہ منورہ میں بھی شہادت پڑھی، جس وقت میں حج کو گیا تھا میں نے وہاں بھی شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں تھا، یہ تمنا تھی۔ بلکہ یہ بات آپ کو بتاؤں، جو میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ غازی کی شہادت پڑھ رہا ہوں مرادیں لے لو، میں نے پچھلے سال جب 25 سال پورے ہو گئے غازی کی شہادت پڑھتے پڑھتے میں نے یہ عرضی لگائی تھی کہ میں نے دنیا بھر میں آپ کی شہادت پڑھی، آپ کے روضے سے دور ہو کر، کبھی قدموں میں بھی کھڑے ہو کر سبق سنانے کا موقع دے۔ واللہ لوگوں کو 1 سال گزرتا ہے، مجھے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے غازی کے روضے پہ شہادت پڑھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ آپ ان کے صدقے میں مرادیں مانگے، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اور غازی نے اس طریقے سے حق ادا کیا، اس طریقے سے حق ادا کیا۔
غازی کہتے ہیں غازی کا روزہ الگ ہے، آج بھی باب الحوائج کے نام سے مشہور ہے، لوگ مرادیں مانگتے ہیں، تمنائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمنائیں پوری کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں غازی پاک کی شہادت کے صدقے جو ہر سال آپ لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، اب تو دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی سنتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، سب کی مرادیں پوری فرمائے، اور ان محفلوں کو اللہ نظر بد سے بچائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ